بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک تو ویسے میرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت ہے، لیکن اس کا ٹائٹل جو میں نے چنا ہے وہ نہایت ہی منفرد ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے دلیل اور ذلیل۔ اگر آپ دلیل اور ذلیل کو اردو میں لکھیں تو دور سے جو ہے لگ بھگ وہ دونوں چیزیں ایک ہی جیسی لگتی ہیں، بس دال اور زے کا فرق ہے۔ دلیل جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے سچ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے اور ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور جو ذلیل ہوتا ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو اس میں کبھی کبھار وہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس میں جھوٹ کا سہارا بھی لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے جو ہے اپنے ٹاپک کا نام آج پیٹرولیم مصنوعات کو جو ہے دیا ہے دلیل اور ذلیل۔ کل حکومت نے 5 روپے کے قریب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں اور 123 روپے 30 پیسے جو ہے فی لیٹر پیٹرول ہو گیا۔ طوفان بدتمیزی میڈیا سے لے کر، سیاستدان سے لے کر، ٹویٹر سے لے کر، اور جو ہماری کچھ عوام، اس میں خاص طور پہ جو سیاسی عوام وہ، اور کچھ جو لوگ جو حقائق سے نہیں واقف، ان کو اس طرح کے لوگ جو ذلیل، جیسے میں نے ورڈ یوز کیا، کرنے کے لیے جو ہے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تو کل سے ہم نے دیکھا ایک شور مچا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں، اور یہ حقائق رکھنے کے بعد میں آپ پہ ہی فیصلہ چھوڑوں گا کہ اس حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں کو جب نکالتی ہے تو اس میں عوام کو مد نظر رکھی ہے یا رکھتے ہیں، یا اپنی جیب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس پہ تاکہ آپ کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو۔ کل جب پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان ہوا تو پیٹرول کی جو برینٹ مارکیٹ ہے اس کی جو قیمت تھی رات کو، جو برینٹ کروڈ پیٹرول نہیں، $75.57 پر بیرل۔ ٹھیک 1 سال پہلے اسی وقت جب پچھلے سال حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کیا تھا تو اس وقت $42 پر بیرل قیمت تھی۔ تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ $33 کا فرق ہے پچھلے سال سے اس سال، جو پرسنٹیج میں لگ بھگ 80% زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں قیمت۔ اچھا، جب پچھلے سال $42 پر بیرل قیمت تھی تو اس وقت ہمارے ملک میں جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ تھی $103.97، اور اس وقت $75 ہماری قیمت ہے، اور ڈالر ہے، اور تیل کی قیمتیں ہیں، اور حکومت نے کل $123.30 قیمت رکھی ہے۔ تو 80% عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی، اور حکومت نے جو بڑھائیں وہ 18.5% پیٹرول کی قیمتیں پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھائیں۔ اب یہ 60% بیچ کا کہاں گیا؟ اگر 80% باہر بڑھی اور حکومت نے صرف 18.5% بڑھائی تو وہ کہاں گیا؟ اس پہ ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ پہلے میں آپ کو پوری دنیا کا ایک چکر لگواتا ہوں اور آپ کو مزے کے ریٹ سنواتا ہوں۔ ہم ہر وقت انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں انڈیا کو دیکھو، انڈیا میں مہنگائی کم ہے۔ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب اکثر پروگرام میں آتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے ڈیٹا کو بتا دیتے ہیں۔ کل بھی میں نے ان کو کریکٹ کیا تھا جب انہوں نے مہنگائی کے فگر دیے۔ تو ہم انڈیا کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ انڈیا میں سب سے پہلے ہر روز صبح 6 بجے پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان ہوتا ہے، ہر روز صبح، ہماری طرح 15 دن میں نہیں، ہر روز صبح، تاکہ اگر 20 30 40 پیسے کا فرق ہو تو روز کے روز حساب کتاب برابر ہو جائے، ایک ساتھ جھٹکا نہیں دیا جاتا۔ دوسرا، انڈیا میں ہر شہر کی پیٹرول کی قیمت الگ ہے۔ انڈیا میں سب سے سستا پیٹرول چنئی میں ہے، جو انڈین روپے میں $98.96 ہے پر لیٹر، اور سب سے مہنگا پیٹرول ممبئی میں ہے $107.02۔ چنئی میں جو انڈیا کا سب سے سستا جہاں پیٹرول مل رہا ہے، اس کو اگر پاکستانی روپے میں تبدیل کریں تو $225 پر لیٹر پیٹرول بنتا ہے، اور ہمارا کتنا ہے؟ $123۔ ممبئی میں $245 لیٹر پیٹرول بنتا ہے، اور یہ ہے 16 سپتمبر کی پیٹرول کی انڈیا کی قیمت، یعنی آج صبح کی۔ اب آ جائیں بنگلہ دیش۔
اکثر اوقات ہمارے لوگ بنگلہ دیش کی تعریفوں کے پل، بنگلہ دیش تو ایسا، بنگلہ دیش تو ویسا، بنگلہ دیش بڑا زبردست۔ 13 ستمبر کو بنگلہ دیش میں پیٹرول کی قیمت تھی 89 ٹکا۔ روپوں میں کتنی بنی؟ 175 روپے پاکستانی روپوں میں، 175 روپے 33 پیسہ پر لیٹر۔ اور ہمارے ملک میں کتنی ہے؟ 123 روپے 30 پیسے۔ چلے ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے سستا پیٹرول کہاں ہے اور کیوں ہے، اور دنیا میں سب سے مہنگا پیٹرول کہاں ہے اور کیوں ہے۔ دنیا میں سب سے سستا پیٹرول وینزویلا، جہاں پہ اس کے اپنے پیٹرول کے بہت ذخائر ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، لیکن امریکہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس پہ تجارتی بین ہے، وہ بیچارہ اپنا تیل بھی باہر نہیں بیچ سکتا۔ تو وہ کیا کرے؟ وہ تیل جو ہے ضائع کرنے سے بہتر ہے اپنی عوام کو سستا دے دے۔ 3 روپے 34 پیسے پر لیٹر پیٹرول ہے وینزویلا میں۔ ہم سب یہ بات سننے کے بعد میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کاش ہمارا ملک جو ہے وینزویلا نہ بنے، لیکن وینزویلا کی طرح تیل مل جائے۔ پھر دوسرا ملک ایران، وہاں پہ بھی پابندیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے، امریکہ کی 4 روپے 13 پیسے پر لیٹر۔ یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ بھی کچھ تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ سعودی عربیہ دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرتا ہے، امیر ترین ملک۔ پاکستانی روپوں میں اس کی 13 ستمبر کو پیٹرول کی قیمت تھی پر لیٹر 104 روپے 20 پیسے۔ مزہ آیا سن کے کہ نہیں آیا؟ پھر آ جائیں یو اے ای، امارات، وہ بھی مالا مال ہے، امیر ملک الگ ہے۔ چلے اگر تیل کہتے ہیں نہ بھی ہوتا تو اتنا امیر ملک ہے بھائی، لوگ یہ کہتے ہیں ٹیکس فری کنٹری۔ آپ کو پتا ہے کتنا ہے وہاں پہ لیٹر؟ 111 روپے 42 پیسے پر لیٹر، 13 ستمبر کا ریٹ ہے یہ۔ ساتھ آپ کو یہ ڈیٹا بھی، یہ ہم پوری دنیا میں جو جہاں جہاں بنگلہ دیش کی ایک ویب سائٹ سے ہم نے نکالا یہ ڈیٹا، تو اس نے بتایا ہے، تو یہ آپ کو یہ ساتھ میں تصویریں بھی نظر آ جائیں گی۔ اب آپ آ جائیں چائنا۔ ہم کہتے ہیں چائنا بھائی زبردست ملک، چائنا یہ، چائنا میں تو ہر چیز سستی، چائنا تو پوری دنیا کو سستی چیزیں دیتی ہے۔ وہاں کتنا ہے بھائی پیٹرول پر لیٹر؟ 194 روپے پاکستانی پر لیٹر۔ پھر آ جائیں ایک سری لنکا، ہم سے تو غریب ہی ہے بیچارہ، ریسورسز بھی کم ہے، 154 روپے پر لیٹر۔ آذربائیجان، یہ بھی ایک تیل پیدا کرتا ہے، دنیا میں بیچتا ہے، وافر مقدار میں تیل ہے اس کے پاس۔ پاکستانی روپے میں 98 روپے 65 پیسے۔ اچھا یورو کی تو چھوڑ دیں، یورپ میں مہنگا ہے، اکثر ابھی آ جائیں گے ادھر ہی میرے اس میں کامنٹس کریں گے کہ ان کی قوت خرید ہماری قوت خرید، اس لیے میں نے ہمارے قریب قریب کے ملک بتا دیے قوت خرید میں۔ اب آپ آ جائیں دنیا میں سب سے مہنگا پیٹرول کا، ہانگ کانگ، 4 روپے 25 پیسے 52 پیسے۔ تو یہ ایک طویل لسٹ ہے، یہ ہم آپ کو شیئر بھی کریں گے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان دنیا کے بہت سے ممالک سے سستا ترین پیٹرول دے رہا ہے۔ بھائی کیوں دے رہا ہے یار؟ میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ممالک بھی امیر ہیں، یورپ بھی امیر ہے، امریکہ بھی امیر ہے، انڈیا کی بھی آپ تعریفیں کرتے ہیں وہ بھی امیر ہے، سعودی عرب بھی امیر ہے، یو اے ای بھی امیر ہے، آخر یہ اپنی عوام سے کیوں پیٹرول کی قیمت میں زیادہ قیمت لے رہے ہیں؟ اور میرا یہ سوال ہے ہماری حکومت سے، اس حکومت سے اور ماضی کی حکومتوں سے، بھائی آپ کے ملک میں نہ تیل پیدا ہوتا ہے، 85% آپ تیل امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے تیل کی بحث پہ لگے رہتے ہیں، لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس کچھ آپ کو دوں گا۔ اب جو کل ہماری جو بھی میں نے پہلے اپنے حصے میں بات کی تھی کہ دنیا میں 80% پیٹرول کی قیمت بڑھی اور ہماری حکومت نے ایک سال میں صرف جو ہے 18.5% پیٹرول بڑھایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اپنے ٹیکسز جو کماتی تھی، سب سے پہلے پیٹرولیم لیوی 500 ارب روپے کمائے حکومت نے پچھلے سال، اس سال کا 600 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا۔ پچھلے سال اسی وقت پیٹرولیم لیوی حکومت نے آپ سے لیا تھا 27 روپے 99 پیسے پر لیٹر۔ کل جب انہوں نے پیٹرول کی قیمت اناؤنس کی ہے
تو آپ کو پتا ہے کتنا لیا انہوں نے؟ 5 روپے 62 پیسے، یعنی تقریباً 22 روپے پر لیٹر حکومت نے تیل کی قیمتیں عوام کو مہنگائی سے محفوظ کرنے کے لیے کم رکھی۔ سیلز ٹیکس 17% حکومت کا مینڈیٹ ہے لینا، فائنانس بل میں لکھا ہوا ہے۔ پچھلے سال پر لیٹر 15 روپے 11 پیسے لیے، کل جب حکومت نے تعین کی قیمتیں 11.76 روپے پر لیٹر لیا، تو یہ 10.5% بنتا ہے 17% کی جگہ۔ اب آپ آ جائیں گے ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ، کچھ سیاسی لوگ، اور کچھ ویسے جو بغض حکومت، بغض عوام، مایوسی کے چیمپئن۔ اس میں کوٹ کروں گا اسحاق ڈار صاحب کی ٹویٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ نالائق حکومت اتنا زیادہ پیٹرولیم لیوی اور اتنا زیادہ سیلز ٹیکس لگا رہی ہے۔ ان کو بھی میں یاد کراتا چلوں، میں نے ٹویٹ بھی کی ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں۔ 1 مئی 2018 انہوں نے آخری دفعہ ان کی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا تھا، اور اس وقت جب یہ تعین کر کے گئے تھے تو 10 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی تھا، ابھی کتنا ہے؟ 5 روپے 62 پیسے، اور سیلز ٹیکس اس وقت لیا تھا انہوں نے 11 روپے 44 پیسے، اب کتنا ہے؟ 11 روپے 76 پیسے۔ یاد رکھیے گا اس وقت کے تیل کی قیمتیں اور ابھی کی تیل کی قیمتوں میں فرق، اور ایکسچینج ریٹ کا بھی فرق۔ ایکسچینج ریٹ جو ہے ہمارا، اسحاق ڈار صاحب جب چھوڑ کے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ 118 روپے 123 روپے میں چھوڑ کے گئے تھے، اور ابھی ہمارا 169 روپے ہے۔ اب فائنلی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دلیل اور ذلیل کی جو ہے اس وقت جنگ شروع ہو گئی ہے۔ دلیل جو ہے ہمارے ملک میں بہت کم دی جاتی ہے، اور دلیل کے ساتھ بات بھی نہیں کی جاتی، اور ذلیل کرنے والا آدمی ادھر ادھر کی ہانک دیتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ڈار صاحب کی ایک تقریر بھی بتائی، ابھی ٹویٹ آج صبح ہی کی تھی۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہماری حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ نمبر 1، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 15 دن 30 دن کا چکر چھوڑے، حکومت میکینزم بلڈ کرے، ڈائنامک فیول پرائس میتھڈ جو انڈیا کا ہے اس کو اپلائی کرے۔ یہ جو پیٹرول پمپ ہیں یہ صبح اپنی قیمتوں کا خود اعلان کرے، اور جو قیمت ہے وہ حکومت اپنا ٹیکس فکس کرے اور جو ہے لے۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے ممالک تیل کی مد میں اتنے ٹیکسز لے رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ حکومت کو لینے چاہیے۔ ایک طرف اگر عوام سمجھتی ہے کہ پیٹرول کی قیمت نیچے رکھنے سے عوام کا فائدہ ہے، تو وہ غلط سوچتی ہے۔ اگر حکومت نے 600 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ رکھا تھا، اور 2 ماہ میں آپ کو پتہ ہے کوئی مہینے کا یعنی 50 ارب روپے ان کو جمع کرنا ہے، انہوں نے 2 ماہ میں 10 ارب روپے بھی جمع نہیں کیا، تو یہ اگر ان کا ٹیکس کی محصولات جو ہے پیٹرولیم لیوی ٹیکس تو نہیں ہے، کمی آئے گی تو حکومت کا خسارہ بڑھے گا، اور جب خسارہ بڑھے گا تو قرضہ لے گی حکومت، اور جب قرضہ لے گی تو وہ قرضہ کسی اور نے نہیں، عمران خان کی جیب سے یا کسی کی جیب سے نہیں، میری اور آپ کی جیب سے جائے گا۔ تو میں اب آگے کوشش کروں گا کہ یہ تو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ یہ جہاں سے میں نے ساری انفارمیشن اکٹھی کی ہے آپ کو سمجھاؤں، اور آپ خود دیکھا کریں اور فیصلہ کیا کریں، تاکہ دلیل اور ذلیل میں آپ لوگ فرق کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔